گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فالدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین زد الحسن والحسین والمنزلین من كل زین المنزد من كل عیب وشین نبی الانبیاء عظیم الرجال بالجود والعطاء ماہی الذنوب والخطاء الذي شفيعنا يوم الجزاء الذي كان نبيا وآمن بين الدين والماء ذر الله مكنون سر الله مخدوم عالم ما كان ما يكون عالم ما كان ما يكون نور اللفظة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ونبينا ومرشدنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا سيدنا ومولانا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک وصحابک یا رحمة للعالمین. حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذوی الاحترام، ہمارے ملک کے حالاتوں یا ہم دیگر مسلمان ملکوں کے حالات جس طرح کے ہر بندے کا، ہر مسلمان کا جس کے دل کے اندر معمولی سا درد موجود ہے، وہ ان حالات سے ضرور رنجیدہ ہوتا ہے. جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا، جو کچھ عراق کے اندر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، انہوں نے تقریباً 150 کیڈٹ ان کو ذبح کر دیا.
کوئی گناہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، تو یہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، اور لیبیا کے اندر پھر ہمارے کوئی 3500 پاکستانی بیچارے وہ تیونس کے اندر ہجرت کر کے گئے، اب ان کے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کچھ حالات ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ہر جگہ وہ پٹ رہا ہے، مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آخر مسلمانوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ جو مسلمانوں کا زوال ہے اور تقریباً 300-400 سال سے ہو رہا ہے، یہ آخر اس زوال کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو بیماری ہمیں لگی ہے، آخر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ہمیں کوئی بھی آخر بیماری ہو تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ملے، اچھے سے اچھا ہمیں طبیب ملنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنا علاج کروا کر صحت مند ہو جائیں۔ آج مسلمان قوم وہ بیمار ہے، لاغر ہے، موت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو ہمیں کم از کم جو ہے یہ مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا علاج کیا ہے، ہمارے اس زوال کا کیا علاج ہے اور کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے ہم ان حالات کو پہنچے اور اس بیماری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ تو کیا ہم نے ایسے ہی بیمار رہنا ہے اور اسی طبیب سے اور اسی حکیم سے اور ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے کہ جس کی دوائی کے ساتھ ہم پہلے بیمار ہوئے؟ تھوڑا سا آواز کم کریں۔ جس کی بیماری کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ بیمار ہیں، تو کیا وہی جو ہے وہ بیماری اور وہی دوائی ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ پرانے وقتوں کی ایک بات ہے کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بیمار کو لے کر گئے، کہنے لگے کہ جناب اسے آپ دوائی دے، میں دیتا ہوں، اس کا پیٹ صاف ہو جائے۔ انہوں نے وہ دوائی دے دی، پیٹ جو ہے وہ پیچس لگ گئے۔ وہ دوسرے دن بھی آئے، کہنے لگے جی پیٹ صاف ہو رہا ہے۔ تیسرے دن آ کر، چوتھے دن آ کر، پانچویں دن آ کر انہوں نے کہا جی علاج ہو رہا ہے اور فاسد مادے نکل رہے ہیں۔ آخر کار وہ مریض مر گیا۔ تو آ کر پھر انہوں نے بتایا کہ جناب وہ تو مریض مر گیا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب آگے سے کہنے لگے یہ نہیں کہ میری غلطی ہے، میری دوائی کے اندر غلطی تھی، تشخیص کے اندر غلطی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ بہتر ہوا ہے کہ فاسد مادے اس کے جسم سے نکل گئے تو وہ مرا، ورنہ اگر وہ فاسد مادے اندر ہی رہتے پھر مرتا، پتہ نہیں کیا ہوتا پھر۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ غلطی جو ہے وہ میری ہے۔ اب بات سیدھی سادی ہے کہ مسلمان آج بیمار ہے، مسلمان جو ہے وہ قریب المرگ ہے، لیکن ہم علاج اسی حکیم سے کرا رہے ہیں، اسی طبیب سے کرا رہے ہیں، اسی ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ جس ڈاکٹر کی وجہ سے ہم بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے ہم قریب المرگ پہنچے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی ڈاکٹروں کے علاج کے ساتھ ہی ہم صحت مند ہوئے اور ہماری بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم وہ ڈاکٹر کہ جن کا تجربہ ہے کہ وہ سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، اللہ پاک کی ذات مبارکہ جو حکیموں کا حکیم ہے، جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور کائنات کا مالک اور مختار ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، جس کے وہ جو علاج کرتا ہے اس علاج پر ہمیں یقین نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم کا علاج کیا، وہ علاج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علاج ہی کوئی نہیں۔ جو سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، سب سے بڑے طبیب تھے اور سب سے بڑے حکیم تھے، ان کی ذات مبارکہ پر آج ہمیں کوئی یقین پیدا نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ یورپ ہے، ہمارا ڈاکٹر
وہ بندہ ہے کہ جو ہمیں پیسے دے دے، ہمارا ڈاکٹر وہ ہے جس سے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ وہ سائنس پڑھیں گے تو تب ٹھیک ہوں گے، ہم وہ کالج میں پڑھیں گے تب ٹھیک ہوں گے۔ سائنس بھی آ گئی ہے، کالج بھی آ گئے ہیں، ایٹم بم بھی آ گیا ہے، میزائل بھی آ گئے ہیں، سب کچھ جو ہے ہونے کے باوجود مسلمان قوم کا حال وہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری جتنی بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام کوششیں ہماری رائگاں جا رہی ہیں، بلکہ ہماری سختی کے اندر اور ہمارے جو جتنے بھی علاج تھے ان کے اندر جو ہے وہ بیماری اس کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اگر معیشت ٹھیک ہوگی، پیسہ ہمارے پاس آئے گا تو اس پیسے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان قوم بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے یہ نہ سوچا کہ اگر ہم اب پیسے کے لیے شروع ہوں گے، وہ قومیں تو پہلے ہی پیسے کے اندر آگے ہیں، جتنی دیر میں تم پیسہ حاصل کرو گے وہ اور زیادہ پیسہ کما لیں گے۔ تم پیسے کے ساتھ ان کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہو تو تم جو حاصل کرو گے ان کے پاس تو پہلے ہی موجود ہے اور وہ ان کی اور زیادہ ہو جائے گی، تو پھر آپ پیسے کا مقابلہ پیسے سے کریں گے، وہ سائنس کا مقابلہ سائنس سے کریں گے، اسلحے کا مقابلہ اسلحے کے ساتھ کریں گے، تو یہ تو پھر اسلحہ تو ان کے پاس زائد ہونا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے لگے ہوئے ہیں، اور جو پہلے لگا ہوا ہے وہ تو اور زیادتی کرے گا، اور ہمارا اسلحہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ آپ اگر دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور ہمارے آقا تک جو انبیاء کرام نے علاج کیا تھا، جو انبیاء کرام جو ہیں وہ علاج کرتے رہے، اصل علاج وہ ہے، اور جو علاج انہوں نے کیا وہ اپنی زندگی کے اندر اور اپنے تمام جتنا بھی ان کا سلسلہ گزرا تھا اس کے اندر انہوں نے ترقی کی، اور وہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ قوم بنے۔ آخر ہمارے آقا کی ہمارا علاج وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، لیکن مصیبت جو سب سے بڑی ہے، ہمیں آج کے طبیبوں پر، آج کے جو ماہرین اقتصادیات ہیں، آج کے جو سب سے بڑے ماسٹر ہیں، ان پر ہمیں یقین ہے، مگر اپنے اللہ پر جو ہمارا سب سے بڑا خالق اور مالک، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے گاڑی بنائی ہو، اس گاڑی والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نقص کہاں کہاں ہے، جس نے یہ اے سی بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی رگیں کہاں ہیں اور کہاں پر جا کر اس کا علاج ہوگا۔ لیکن ہم وہ بجائے اے سی بنانے والے کے ایک عام پھڑیے کو پکڑ لائیں اور کہہ دیں کہ تم اس کو ٹھیک کرو، پھر وہ کیسے ہوگا؟ آج یہ جتنے بھی ہمارے علاج کرنے والے موجود ہیں، یہ تمام کے تمام علاج کرنے والے یہ پھڑیے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا علاج کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ 400 سال گزر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ مسلمان قوم وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے اور زوال پذیر ہے، ہماری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا جتنا بھی سلسلہ تھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر ہم ان ناقص حکیموں، ان نتائی طبیبوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ دعائی جو ہے وہ انہی سے لینی ہے اور انہی سے ہمیں ہمارا علاج ہوگا۔ لیکن تجربہ یہ ہے، اور کائنات کا تجربہ یہ ہے، جو پچھلے حالات ہیں ان سے تجربہ یہ ہوا ہے کہ سب سے بڑا حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب سے بڑے طبیب اس کے جو نمائندے رسول ہیں، ان رسولوں نے جو قوموں کا علاج کیا تھا، بندوں کا علاج کیا تھا، وہ علاج کارگر ہوا، اس علاج نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں، اسی علاج کے ذریعے سے وہ قوم نے بلندی حاصل کی۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کے اندر
اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ایک بات بتائی ہے. فرمایا کہ یا قوم استغفرو، اے میری قوم تم استغفار کرو. اللہ پاک سے، کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کے آگے جھکو، اپنے رب کو تم راضی کرو اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ جو کہتے ہیں وہ کرو. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں، اور جتنا استغفار کا وقت اب ہے، شاید اس سے پہلے کبھی استغفار کا وقت نہیں آیا تھا. فلسطین کے اندر فلسطینیوں سے صرف ایک یہودی مرا اور انہوں نے تقریباً 2000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا اور 3500 سے زیادہ، بلکہ بعض میں 4000 سے زیادہ انہوں نے زخمی کر دیے. اور امت مسلمہ بے بس ہے. کتنی بے بسی ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے، ہم کچھ ان کے ساتھ، ہم کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں کہ 1.5 ارب ہونے کے باوجود اور ان کی زیادہ سے زیادہ آبادی 70 لاکھ کے قریب اب اسرائیل کی، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بول بھی نہیں سکتے، مذمت بھی نہیں کر سکتے. 1-2 سربراہان نے شاید مذمت کی ہے، باقی تو بیچارے بول بھی نہیں سکے. اتنی بھی بے بسی کیا ہے، اتنی بھی بزدلی کیا ہو گئی، اور اس قدر ہم دب گئے. تو اتنا بھی یعنی دبنا یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے طبیبوں سے ڈرتے ہیں، اپنے حکیموں سے ڈرتے ہیں. ہم نے طبیب بنا لیا ہے ان کو، اور وہ جو عطائی طبیب ہیں، جو جعلی حکیم ہیں، جو جعلی ڈاکٹر ہیں، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. تو پھر ہمارا حال تو یہی ہوگا. وہ ڈاکٹر کہتا ہے تم بولے تو زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے اگر کوئی بات کی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے چونکہ وہ سب سے بڑا جو طبیب تھا، سب سے بڑا جو ہمارا ڈاکٹر تھا، اسے ہم چھوڑ بیٹھے. اس کے پاس یعنی کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی بات پر ہمیں یقین ہی نہیں آتا. تو جب تک ہم اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہماری بات نہیں بنے گی. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ کو اللہ ہمارے آقا نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کو تم راضی کرو. اور یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے. جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر حملہ کیا، 1 مہینہ گزر گیا تو فتح ہوتی کوئی نہیں، جبکہ مسلمانوں نے اور صحابہ نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی. انہیں فتح نہیں ہوتی اور وہ حملے کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ خلیفہ تھے، آپ کو خبریں پہنچتی رہتی تھی. آپ نے ان کو ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر کے اندر اور خط کے اندر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ سپہ سالار تھے، انہیں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر مصر کے اموال کا لالچ پیدا ہو گیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں یہ مصر والے بڑے امیر لوگ ہیں، پرانی تہذیب ہے، یہ ہے وہ ہے. تمہارے دلوں کے اندر لالچ پیدا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر مال غنیمت کی ہوس پیدا ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں یہ جب تک یہ موجود ہوگی تمہیں کبھی فتح نہیں ہوگی. یہ لالچ کے ساتھ نہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا. جمعے والے دن جمعہ پڑھو اور اجتماعی استغفار کرو، اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو. جب تم توبہ کرنے کے بعد حملہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا. یہ دیکھو کہ یہ جو خلیفہ علاج تجویز کرنے والے ہیں،
یہ کوئی ہماری طرح کوئی منبر کا خطیب نہیں تھے، وہ کوئی تعویذ گنڈے کرنے والے نہیں تھے، یا وہ کوئی یعنی کہ کوئی کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے نہیں، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین، بلکہ سیاست کے استاد ہیں۔ وہ دنیا نے ان سے سیاست سیکھی ہے، اور وہ اتنے بڑے حکمران کہ آج بھی دنیا ان سے سبق سیکھتی ہے۔ تو وہ سب سے بڑا سیاسی نہیں بلکہ سیاست دانوں کے استاد حضرت عمر فاروق ہیں، وہ یہ علاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اسلحے کے اندر کوئی کمی موجود ہے، تمہارے افراد کے اندر کوئی کمی موجود ہے، تمہارے فلاں جگہ تم ایکشن غلط لیتے ہو، حملہ غلط کرتے ہو، تمہاری تدبیر کے اندر دیکھو کہ انہوں نے جو نقص تلاش کیا، وہ کہنے لگے کہ تمہارے دلوں کے اندر لالچ پیدا ہو گیا ہے، اور جو بندہ لالچی اور حریص ہوتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اللہ پاک کبھی مدد نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے سامنے استغفار کرو، اس سے معافی مانگو، اور یہ کہو کہ یا باری تعالیٰ ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، ہم صرف تیری رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، اور تیری رضا کے بعد ہم لوٹ جائیں گے۔ یہ دیکھو کہ یہ سبق وہ دے رہا ہے جو کہ خلافت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ آپ اگر کہیں کہ کوئی ایسا بندہ، کیونکہ میری طرح اگر کوئی مولوی ہے اس نے تو کہنا جی یہ کرو، لیکن یہ جو سب سے بڑے سیاست دانوں کے استاد تھے ان کا یہ نسخہ ہے، اور انہوں نے یہ بات بتائی، حالانکہ وہ اور بھی کچھ بات بتا سکتے تھے۔ آج کا کوئی حکمران ہوتا، آج کا کوئی طبیب ہوتا تو اس نے کہنا تھا فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں تدبیر کی کمی ہے، فلاں اسلحے کی کمی ہے، ہمارے فضائی اٹیک میں کمی ہے، کوئی ٹینکوں کی کمی ہے فلاں، لیکن انہوں نے قطعی طور پر نہ کہا تلواروں کی کمی ہے، نہ تمہاری کمی ہے۔ تمہارے اندر اگر کمی ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ پاک تم سے ناراض ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر مالوں کے پیچھے لگ گئے ہو، تمہارے دلوں کے اندر لالچ اور ہرس پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کر رہے، اس لیے تم کو فتح نہیں ہوگی۔ لہذا جمعے کے دن نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے نماز جمعہ پڑھی، اور نماز جمعہ کے بعد انہوں نے اس جمعے کے اندر ہی آپ نے استغفار کیا، رو رو کر اللہ پاک کی ذات مبارکہ سے معافی مانگی کہ اے باری تعالیٰ کے جو ہمارے دلوں کے اندر اگر ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے، جس طرح تیرے بندے امیر المومنین نے فرمایا ہم معافی مانگتے۔ انہوں نے شدید طریقے کے ساتھ معافی مانگی، دوسرے دن حملہ کیا، اور اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے فتح عطا کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ ہمارا اصل میں علاج یہ ہے کہ ہم اس حاکم اعلیٰ، اس طبیب اعلیٰ، اور اس سے سب سے بڑے حاکم کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اس کے سامنے روئیں، ہم اس کے سامنے دعائیں، اور اپنے عمل کو ہم ٹھیک کریں، تو اللہ پاک انہی لوگوں کے اندر اسی دولت کے ساتھ اور اسی اسلحے کے ساتھ مسلمانوں کو سب سے اعلیٰ ترین مقام عطا کر دے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ جس خدا نے، یعنی کہ آپ ذرا دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 72 ساتھی ہیں، اور پوری دنیا مخالف موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 72 بندوں کے لیے پوری دنیا کو تباہ کر دیا اور ان 72 بندوں کو بچا لیا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ پاک کی اگر مدد ہو تو اللہ پاک کی مدد کیسے ملتی ہے؟ ایسے تو نہیں ملے گی کہ ہم نے سمجھا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے۔
نہ تو ہم کلمے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ کلمے کو ہم سیکھتے ہیں، نہ کلمے کے تقاضے سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ گئی کہ صرف کلمہ کافی ہے، کوئی اسلام کلمے کا ہی نام ہے، کلمہ پڑھ لیا تو باقی ہم نماز نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں، حرام کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، منافقت کریں کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولیں کوئی مسئلہ نہیں، قوم کو تباہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو قتل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، حرام کھاتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یعنی ذرا غور و فکر کریں کہ آخر اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے سامنے ہم کس طرح جواب دیں گے۔ ہمارا علاج جو کو فرمایا کہ یا قوم، اے میری قوم، استغفروا ربکم، کہ تم جو ہے اپنے رب کے سے معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ اگر تمہارا رب راضی ہو گیا تو تمہیں راضی کر دے گا، اس نے وہ تمہیں تب راضی کرے گا کہ تم پہلے اسے راضی کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، تم کبھی بھی کہیں ڈگمگاؤ گے نہیں۔ تو یہ تب ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے۔ اللہ کو کس بات کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک تو ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس کی مدد کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی مدد اس سے معافی مانگنے سے، اس سے توبہ کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے، کلمے پر عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، حرام چھوڑنے سے، حرام زدگیاں چھوڑنے سے، ظلم و ستم چھوڑنے سے اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ اور جب تم اللہ پاک کے دین کی مدد کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کیا ہے کہ تم میرے سے بات کرو تو میں تم سے بات کروں، تم میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف آؤں، اگر تم مدد طلب کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ویسے کس طرح بات بنے گی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنی آسان بات بتا دی۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے سے بات کرو میں تم سے بات کروں گا، میری طرف آؤ تو میں تمہاری طرف آؤں، تم رجوع کرو گے تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا۔ تو لیکن ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ سورت آل عمران کے اندر فرمایا ان تصبروا، شرط لگائی اللہ پاک نے، ان تصبروا و تتقوا، اگر تم صبر کرو گے۔ صبر کس پر؟ یعنی دین پر صبر کرنا ہے۔ سب سے بڑا صابر وہ ہے جو پکی نماز پڑھتا ہے، یہ صابر ہے۔ جو روزے رکھتا ہے وہ صابر ہے، جو حرام سے رکتا ہے وہ صابر ہے، جو ظلم و ستم سے رکتا ہے وہ صابر ہے، جو تزکیہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صابر ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ صابر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم صبر کرو وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ یعنی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین پر قائم ہو جائیں اور ہم تقوی پر قائم ہو جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ تو یعنی ہمارا تو کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر صبر کوئی نہیں، کیونکہ جو بندہ منافق ہے وہ صابر نہیں ہوتا۔ وہ منافقت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے فوری کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ حرام کھانے والا صابر نہیں، جھوٹ بولنے والا صابر نہیں، غیبت کرنے والا صابر نہیں، ظلم و ستم کرنے والا صابر نہیں، رشوت لینے والا، کرپشن کرنے والا وہ صابر نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ لوگ جو ہیں
یہ عجلت کے ساتھ بے صبر لوگ ہیں، ان کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا، اور ان کو صرف یقین ہے حرام پر، یقین ہے منافقت پر، یقین ہے جھوٹ پر، ان کا یقین ہے غیبت پر۔ غلط کام کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، دنیا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس باعث بندے کی خوشامد کریں گے تو یہ بندہ کچھ دے دے گا۔ بندہ تو آگے ہی محتاج ہے، محتاج نے محتاج کو کیا دینا ہے؟ محتاج کو بتائیے کہ کیا دے گا؟ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، حالانکہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے جب محمد بن قاسم کو ادھر بھیجا تو اس وقت آپ کو بھی پتا ہے، تاریخ میں آپ نے بھی پڑھا کہ ایک لڑکی نے خط لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کافروں نے یہ ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میں بدلہ نہ لے لوں گا، ان کو چھڑاؤں گا نہیں، میں نے اپنے بیڈ پر چارپائی پر نہیں سونا، نیچے سوؤں گا۔ اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کے لیٹر بھی موجود ہیں جو محمد بن قاسم کو اس نے بعد میں لکھے۔ اس کے باوجود کہ جو بھی تھا، اس نے جو لیٹر سب سے پہلا لکھا تو کہنے لگا کہ یہ یاد رکھنا کہ تمہاری فتح صرف اور صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے، دیانتداری اختیار کرنی ہے، کوئی کسی کا مال نہ حق اگر تم نے چھینا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر تمہیں جتنے مرضی تم بندے لے کر جاؤ تمہیں فتح نہیں ہوگی، حرام سے مکمل تم نے بچنا ہے۔ اگر رمضان آ جائے تو سارے سپاہیوں کو تم نے روزے رکھوانے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ شریعت سے ادھر ادھر نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ جو بھی معاملات ہوئے، لیکن اس نے محمد بن قاسم کو جو وصیت کی، حجاج بن یوسف بھی کوئی وہ ایسا بندہ نہیں، کوئی تعویذ کرنے والا نہیں، وہ حکمران تھا، ایک حکمران جو علاج فتح کا تجویز کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا اسلحہ اور بھیج دوں گا، تم بھائی قائم رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اتنے بندے بھیجوں گا۔ کہنے لگا 5 وقت کی نماز اگر پڑھو گے تو اللہ پاک تمہیں فتح عطا کر دے گا، اگر تم روزے رکھو گے تو اللہ پاک فتح عطا کرے گا۔ یہ حجاج بن یوسف بھی حاکم تھا، اور اس حاکم نے یہ تجویز دی کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرو گے تمہیں کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے دوسرا لیٹر جب لکھا، جب فتح ہو گئی، اس کے اندر وہ لکھا کہ میں نے اپنے بندوں کے ذریعے سے پتہ کرایا ہے، مجھے خلاف شریعت تمہارے اندر کوئی بات نظر نہیں آئی، تم نے بھی اور تمہارے لشکر نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے تو اللہ پاک نے تمہیں فتح دی ہے، اور اسی اقدام کو تم نے قائم اور دائم رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ حجاج بن یوسف کا نسخہ ہے، اور وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا نسخہ۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو گے تم تمہیں فتح ہوگی، حجاج بن یوسف کہتا ہے جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے فتح ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ جب تک اسلحہ نہیں ہوگا فتح نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں عرض کیا تھا، اگرچہ میں فوج کے اندر رہا ہوں، فوج ہماری ہے اور بڑے بہادر لوگ اور اچھے لوگ ہیں، لیکن نماز وہ بھی ہماری طرح ہی پڑھتے ہیں، جتنے ہم میں سے 3% پڑھتے ہیں وہ بھی 3% ہی پڑھتے ہیں۔ اب جتنا مرضی ہم مسئلہ جمع کر لیں، جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ذکر نہیں کریں گے، یاد الہی نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان قوم کبھی بھی یہ زوال سے نہیں نکل سکتی ہے۔ زوال سے اسی طرح نکلیں گے جس طرح رسول اللہ نے نکالا تھا، جو طریقہ ہمارے آقا کا تھا، اور جو طریقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو حضرت عمر فاروق، جو حضرت عثمان غنی، جو حضرت علی نے تجویز کیا، جو حجاج بن یوسف نے تجویز کیا تھا، اسی طریقے کے ساتھ ہم نکل سکتے ہیں، باقی طریقوں سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ نماز بھی ہمیں فتح دلائے گی،
ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ صرف ذکر کریں گے اور فتح حاصل ہو جائے گی. ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم استغفار کریں گے اور فتح حاصل ہو جائے گی. ہم بندہ یقین کوئی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے مولوی باتیں کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ تو مولوی نہیں تھے، وہ تو حکمران تھے. حجاج بن یوسف تو مولوی نہیں تھا، وہ حکمران تھا. اور قرآن پاک جو کچھ کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے آقا نے جو کچھ کہا، یا میں پوری آیت کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ چونکہ ٹائم ہو گیا ہے. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ سے توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش کی طرح تمہارے اوپر نعمتیں برسیں گی. یعنی یہ دیکھو نسخہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر نعمت برسیں گی اگر تم توبہ کر لو. یہ نسخہ جو ہے یہ ہمارے آقا نے بیان فرمایا ہے اور قرآن نے بیان کیا، اور اللہ پاک نے بھی اس کو اس لیے اپنی کلام میں بیان کیا کہ واقعتاً حقیقی طور پر نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے. اور پھر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کو ہم بڑھا دیں گے، تمہاری طاقت ہم بڑھا دیں گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تمہیں مجرم نہیں بننا چاہیے. جو قوم مجرم ہوتی ہے اس کو طاقت نہیں ملتی اور اس پر نعمتیں ہم نہیں برسائیں گے. تو اب کفر کرے تو پھر بھی نعمتیں بعض اوقات ملتی ہے. اس پر انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بشرط صحت و زندگی بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. ضروری اعلان: درس مکتوبات امام ربانی روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب، دارالحدیث دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ المعروف گول مسجد 477A ماڈل ٹاؤن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، شرکت فرما کر اپنے علمی و ادبی ذوق کو دوبالا کریں. شکریہ.